استادوں کی کتاب، اور نابے والا فتاوہ رضیہ سننا چاہتے ہیں ساہنگ کے استادوں کی کتاب، ایرے گیرے نتھو خیرے آتے ہیں والدین مصطفیٰ پر کلام کرنے کی گندی جسارت کرتے ہیں، اتنی موٹی استادوں کی کتاب، اور اگر کوئی لیٹرین میں مرنے والا طبقے کا کوئی رولا ڈالنا چاہتا ہے تو استادوں نے ان کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ہر عنوان پر استادوں کی کتاب۔ ایسی ہستیاں اللہ پاک ان کے فیض سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ میری مراد میرے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی ہاشم خان عطاری دامت برکات عالیہ، ان کی انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں سوالات پہلا میں ہی عرض کرتا ہوں۔ ایک سوال استادوں کی بارگاہ میں عرض ہے، ایک لفظ کتابوں میں پڑھا جاتا ہے اور بعض کا آج کل نا اشارے کنائے میں بھی بولا جاتا سوشل میڈیا پر، رافضی، خارجی، ناسبی اور سنی، یہ چار نام ہیں۔ استادوں کی بارگاہ میں عرض ہے حضور یہ کون ہیں، ان کی وضاحت فرما دیجئے، ان کی تعریف فرما دیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین الذي ابدع الافلاق والاردین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سوال کا جواب اگر تفصیل سے دیا جائے تو شاید پوری رات گزر جائے۔ جو اہل علم ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایک بات پر کتنی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اختصار کے ساتھ خارجی وہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کا گستاخ ہے، رافضی وہ ہے جو صحابہ کا گستاخ، ناسبی وہ ہے جو اہل بیت اطہار کا گستاخ، اور سنی وہ ہے جو سب کا ادب کرنے والا۔ خارجی ایک اصطلاح جب شروع ہوئی تو پیچھے یہ تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں فیصلہ کرنے کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن عاص ان دونوں کو حکم بنایا کہ یہ فیصلہ کریں گے دونوں بزرگ کیا کرنا ہے۔ اس وقت جو اندر لوگ چھپے ہوئے تھے، جو اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے تھے، جو اصل فتنہ پرور، انہوں نے یہ نعرہ لگا دیا کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے، لا حکم الا اللہ، صرف اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ، اس کے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں مانا جائے گا۔ انہوں نے کسی اور کو حاکم بنایا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ دائرہ اسلام سے خارج۔ مولا علی پر فتوہ لگا دیا، وہ حضرت علی جن کو بارے میں حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، جو شہر علم کے دروازے، ان پر فتوہ لگا دیا خارجیوں نے۔ یہ خارجی کہلائے، دین سے خارج ہونے والے، یہ خارجی کہلائے کہ اچھا ایکو ختم کر تاکہ آواز سمجھ آئے، آواز بچے گی تو پھر سمجھ نہیں آئے گی۔ انہوں نے مولا علی پر، حضرت امیر معاویہ پر فتوہ لگا دی کہ انہوں نے فلاں کو فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، حاکم بنایا ہے، تو یہ اس وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو، معاذ اللہ، کہ فیصلہ تو رب کا ہے، فیصلہ اللہ کا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا سمجھایا کہ حقیقی فیصلہ رب کا ہے، اس کی عطا دیگر حاکم بن سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی نے ان سے مناظرہ کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے جب یہ کہا کہ حکم تو اللہ کا ہے، انہوں نے کسی اور کو حاکم بنایا ہے، فیصلہ کرنے کے لیے بنایا ہے، تو دائرہ اسلام سے خارج، معاذ اللہ۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس نے کئی آیات پیش کی کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، قرآن کہہ رہا ہے ایک حکم شوہر کی طرف سے ایک بیوی کی طرف سے ہو جائے اور یہ فیصلہ کریں، تو کہا دیکھو یہاں تو رب خود کہہ رہا ہے شوہر کی طرف سے حکم بنائیں، بیوی کی طرف سے حکم بنائیں، تم غلط استدلال کر رہے ہو۔
قرآن پاک سے غلط استدلال کر رہے ہو. اچھا انہوں نے جب یہ مناظرانہ انداز حضرت عبداللہ ابن عباس سے دلیل سنی, مناظرانہ انداز دیکھا, تو کئی خارجی دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اچھا یہی خارجی سوچ بعد میں ان لوگوں میں پائی گئی, یہ جراثیم پائے گئے, وہ بھی خارجیانہ سوچ ہے ان کی, کہ جو یہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو علم غیب دیا ہے, وہ کہتے ہیں تم نے اللہ سے ملا دیا. ہم کہتے ہیں اللہ کا علم ذاتی ہے, محبوب کا عطائی, رب نے عطا فرمایا. اچھا ہم کہتے ہیں رب نے محبوب کو اختیارات عطا فرمائے ہیں, ان کہتے ہیں تم نے اختیارات مان لیے, تو یہ تو شرک ہو گیا. تو ہم کہتے ہیں رب تعالی کے پاس جو صفت ہے ذاتی, اور محبوب کو رب نے اختیار عطا فرمائے, اور اختیارات تشریعیہ بھی عطا فرمائے, اختیارات تکوینیہ عطا فرمائے, ایک دو نہیں سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں اس پر, لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ لوگ خارجی کہلاتے جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری شریف کے اندر موجود, آپ فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو بدترین مخلوق خیال کرتے تھے, کہ وہ آیتیں جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی, وہ آیتیں وہ انبیاء اور اولیاء پر چسپاں کرتے ہیں. اور یہی حال ان کا ہے بتوں کے بارے میں, کہ بت شفاعت نہیں کریں گے. اور یہ محبوبان خدا کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر, قرآن کے اندر کئی آیات, حدیث کے اندر کئی حدیثیں موجود, کہ انبیاء علیہ السلام شفاعت کریں گے, اولیاء شفاعت کریں گے, حدیثیں موجود ہیں, سنائی بھی جا سکتی ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, شفاعت کا انکار کرنے والے بتوں کے بارے میں, کہ بت شفاعت نہیں کریں گے, تو بتوں والی آیتیں, بتوں والی حدیثیں ادھر چشمہ کر دیتے. اچھا بتوں کے پاس کوئی اختیار نہیں, یہ آیتیں اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر, اولیاء پر چشمہ کر دیتے. تو یہ خارجیانہ سوچ ہے. چاہے اس دور میں جو خارجی تھے جن سے مولا علی نے جنگ کی وہ خارجی, اور چاہے اس دور کے خارجی ہو جن کی اگر بنیاد دیکھی جائے تو محمد بن عبد الوہاب نجدی, اور دوسری طرف دیکھا جائے تو اسماعیل دہلوی, اس طرح کے لوگوں نے ڈالی, ان کی داغ بیر ڈالی. آپ پڑھ لیں اس کی کتاب و توحید جو ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی کی, اور تقویۃ الایمان اسماعیل دہلوی کی, کوئی شرک بات پہ شرک, یہاں تک کہ میلاد منانا شرک. حالانکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس کی ولادت ہو رہی ہے یہ تو اس کے رب ہونے کا رد ہے, کہ رب نہیں ہے. بھائی اللہ تعالیٰ تو پیدا نہیں ہوا, رب تعالیٰ تو ہمیشہ سے, تو جن کا میلاد منا رہے ہیں اتنا تو ثابت ہو کہ یہ رب نہیں, ان کو خدا نہیں مان رہے. لیکن یہ عجیب منطق ہے, یہ بھی شرک. اچھا قبر کے اوپر تمبو لگا دیے, یہ بھی شرک ہو گئے. کیا معاذ اللہ کا کوئی گھر ہے یا اللہ کے اوپر تمبو لگا ہوا ہے کہ یہ شرک ہو گیا؟ شرک تو یہ نا کہ اللہ تعالیٰ سے ملا دینا, اس کو خدا بنا دینا, یا خدائی صفات جیسی رب میں پائی جاتی ہیں ویسا شریک ڈال دینا, یا عبادت میں. اور کچھ ایسے خارجی سوچ والے ایسے گندے لوگ ہیں, انہوں نے توحید کا مطلب ہی یہ بنا لیا کہ انبیاء کی گستاخی کرنا. آپ نے سنا ہوگا یہ جملہ کسی دجال سے, جملہ کیا کہا اس نے؟ جملہ یہ کہا کہ توحید جب بیان ہوگی تو گستاخی آٹومیٹکلی ہوگی. اور اس نے کہا توحید کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ, کوئی ولی کوئی نہیں. استغفر اللہ. حالانکہ بچہ جانتا ہے توحید کا مطلب یہ ہے, کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ مطلب کس نے بتا دیا کہ اللہ کے علاوہ شاہی کوئی نہیں, یہ توحید کا مطلب بیان کر دی. یہ وہی خارجی سوچ, خارجیانہ سوچ, یہ مختلف طبقوں میں پائی جاتی. اللہ تعالیٰ ہماری اور ہماری نسلوں کی ان کے شر سے حفاظت فرمائے. اور رافضی وہ ہیں جو صحابہ کے گستاخ, صحابہ کی بے ادبی کرنے والے. معاذ اللہ خلفائے راشدین میں سے خلفائے ثلاثہ, صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی کی بے ادبی کرنے والے. کبھی تو خلافت شیخین کا انکار کر دیتے, صدیق اکبر کی خلافت کا انکار کر دیتے, کبھی سب صحابہ کرتے ہیں کسی عنوان سے, کبھی ان کو برا کہہ رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں, کبھی معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ صحابی رسول ہیں ان کی برائیاں بیان کرتے. تو یہ رافضی جو مولا علی کو شیخین سے افضل کہے, یہ تفضیلی ایک فرقہ ہے, یہ بھی رافضیوں کا فرقہ, یہ بھی رافضی کہلاتے.
کہ مولا علی کو شیخین سے افضل کہیں، حالانکہ سنیوں کا عقیدہ یہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے سب سے افضل صحابہ میں صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا علی۔ تو یہ رافضی صحابہ کے حوالے سے اس طرح کے برے نظریات رکھتے، اور ناسبی جو اہل بیت اطہار کے دشمن، مولا علی کا ذکر سن کے تکلیف ہونے لگے، اہل بیت کے فضائل سن کر پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگ جائے، اہل بیت اطہار کا ذکر سن کر انہیں تکلیف ہونے لگ جائے، تو وہ ناسبی۔ الحمدللہ سنی وہ ہے جو اللہ کے رسول کا بھی ذکر کرتے ہیں، وہ اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے اور تمام صحابہ سے محبت اور عقیدت رکھتے، تو سنی وہ ہے۔ اور سنی وہ جماعت ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ وہ جنتی، سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک ہے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اسرائیل میں 72 بنے، میری امت میں 73 ہوں گے۔ کئی محدثین نے حدیث نقل کی، ایک ناجی ہے، ایک نجات پانے والا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا نجات پانے والا وہ ہے جو سواد اعظم ہے، بڑی جماعت، جو جماعت ہے سواد اعظم۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر، اہل سنت پر ہے، طریقے پر ہے، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر، تو الحمدللہ اسی سے بنا اہل سنت و جماعت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وسلم۔ جی مفتی صاحب نے اچھی وضاحت فرمائی، ابھی کچھ اور سوالات علماء کرام فرمائیں گی، اس کے بعد انشاءاللہ پبلک کو مائک دیا جائے گا، جس کے ذہن میں جو سوال ہو وہ کر لے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ مفتی صاحب کا ٹائم 10:30 سے 11:30 ہے، پورے 10:30 بجے مفتی صاحب کا بیان شروع ہو گیا تھا، اگرچہ کئی ہمارے ناظرین کا بیچ میں رہ گئے، لیکن ایک عالم کا مرتبہ یہ ہے کہ سب کے ٹائم منسوخ کر کے اس کا جو وقت ہے اس کی قدر کی جائے۔ تو ہم نے جو ٹائم دیا تھا 10:30 سے 11:30 بجے سوال و جواب کی نشست کلوز ہو جائے گی، اور اس کے بعد دستار بندی ہوگی، پھر درود و سلام ہوگا۔ تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آج کل ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ لوگ 3 طلاقیں دے کے پھر بیوی کو گھر رکھ لیتے ہیں، اس بارے سے ہماری اصلاح فرما لیجیے۔ 3 طلاقیں دے دیں تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا، پہلے الطلاق مرتان 2 طلاقوں کا ذکر ہے، اس کے بعد خلا وغیرہ کے احکام جملہ معترضہ کے طور پر، تو پھر فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تیسری طلاق دے دی، اب بیوی حلال نہیں ہوگی، اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک وہ آگے شادی نہ کرے، اور آگے طلاق ہو، عمل زوجیت ہو، طلاق ہو، اور پھر عدت گزار کے پہلے سے نکاح کی صورت ہوتی، تو لہذا 3 طلاقیں دے دیں۔ اچھا یہاں پر بعضوں کو یہ وہم ہوتا ہے اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں تو نہیں ہوتی، حالانکہ قرآن پاک کے اندر جو اسلوب اختیار کیا فَإِن طَلَّقَهَا، 2 طلاقیں دیں، فا تاکید مال واصل، فوراً بعد کے لیے 2 دیں، فوراً بعد بھی تیسری دے دی، تو حکم یہ ہے کہ بیوی اب حلال نہیں ہوگی، بیوی حلال نہیں ہے۔ کب تک حلال نہیں ہے؟ جب تک حلال شرعی نہ ہو جائے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ بعض لوگ دوسروں کی باتیں سن کے کہتے ہیں اچھا یہ مولویوں کا بنایا ہوا مسئلہ ہے، حالانکہ قرآن صراحتاً کہہ رہا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ سیدھا ارشاد فرمایا جا رہا ہے، بالکل واضح طور پہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے 3 طلاقیں ہو جائیں تو 3 کے بعد اب حلال شرعی کے بغیر رجوع کی گنجائش نہیں ہے، 3 اکٹھی دی ہوں یا 3 متفرق دی ہوں، 3 مختلف مجالس میں دی ہوں، جس طرح بھی دی ہوں، 3 طلاقیں دی تو اب رجوع حلال شرعی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اچھا حدیثوں کو دیکھیں، صحیح بخاری شریف کے اندر امام بخاری حدیث پاک لائے کہ حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاقیں دی، سرکار علیہ السلام نے 3 اکٹھی ایک مجلس میں دی، حضور نے ان کو نافذ فرمایا، حضور نے برقرار رکھا۔ حدیث کی کتاب ہے بڑی معروف سنن ابی داؤد شریف 6 میں سے، اس میں الفاظ یہ ہیں فَأَنْفَذَهُ، سرکار علیہ السلام نے ان تینوں کو نافذ فرمایا، 3 طلاقیں دیں، 3 طلاقوں کو نافذ فرمایا، ایک مجلس میں دی، اکٹھی دی، تینوں کو نافذ فرمایا، تو پتہ چلا
کہ 3 طلاقیں ہو جائیں تو 3 ہو جاتی ہیں، یہ غلط معروف ہے کہ 3 ہو تو 3 نہیں ہوتی. اچھا یہی حدیثوں سے سب نے سمجھا ہے، یہی فاروق اعظم نے سمجھا، یہی اس دور میں سارے صحابہ نے سمجھا، یہی عثمان غنی نے سمجھا، یہی مولا علی نے سمجھا. تو آپ بعد والوں کو کیا زیادہ سمجھ ہے کہ تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا؟ ایسا نہیں کہ صدیق اکبر کے دور میں مسئلہ مختلف تھا، اس دور میں اس مسئلہ چھڑا ہی نہیں، اس طرح مسئلہ چھڑا ہی نہیں گیا، مسئلہ چھڑا ہی نہیں. لیکن فاروق اعظم کے دور میں اجماع ہو گیا، فاروق اعظم کے دور میں تمام صحابہ کا اجماع ہو گیا، 3 اکٹھے دیں گے تو 3 ہی ہوں گے. عثمان غنی موجود ہیں، فاروق اعظم موجود ہیں، مولا علی موجود ہیں، دیگر صحابہ موجود ہیں، سب نے اجماع کر لیا 3 ہی ہوتی. اب صحابہ کے مقابلے میں کوئی بعد والا کہے کہ نہیں 3 جو ہے نا وہ 1 ہوتی ہے، عجیب بات. اچھا امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اعظم، تمام آئمہ مجتہدین سب کا اس بات پہ اجماع ہے کہ 3 ہی ہوتی. 3 دیں دی تو 3 ہی ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا 3 دیں گے تو 1 ہوگی. سرکار علیہ السلام کی حدیث یہ تعلیم دے، بلکہ قرآن پاک کی آیت سے یہ واضح طور پہ ثابت ہو، حدیث میں بالکل صراحت کے ساتھ موجود ہو، حدیثیں موجود ہیں. پھر صحابہ کا اجماع ہو گیا، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، پھر ائمہ مجتہدین، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اعظم، سب کا اجماع ہو گیا کہ 3 ہی ہوتی. اور 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں آ کے کوئی کہ نہیں 3 1 ہی ہوتی. یہ ایک سمجھ کی بھی بات ہے کہ 3 ہی ہوتی ہیں، 3 1 کیسے ہو سکتی؟ 3 ہی ہوتی ہیں. کوئی 3 تھپڑ مارے اور کہ میں نے 1 تھپڑ مارا، یہ کیا بات ہے؟ 3 مارے تو 3 ہی ہیں. 3 مار کے 1 کیسے ہو گیا؟ 3 1 کیسے شمار ہو؟ ایک روایت بس پیش کرتے ہیں، اس سے شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس روایت سے حوالے سے صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار علیہ السلام کے دور میں 3 1 شمار ہوتی تھی، صدیق اکبر کے دور میں 3 1 شمار ہوتی تھی، فاروق اعظم کے ابتدائی دور میں 3 1 شمار ہوتی تھی، بعد میں 3 شمار ہونے لگے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر کیا صریح طلاقوں کے الفاظ ہیں؟ ہرگز موجود نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ خود حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کئی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. آپ 3 طلاقیں کوئی دے کے آتا 3 کا فتویٰ دیتے اور کہتے یہ کیا بات ہوئی، 3 طلاقیں اکٹھی دے کے آ جاتے ہو، پھر کہتے یا عبداللہ بن عباس، یا عبداللہ بن عباس، یا پہلے خیال کیا کرو 3 ہی ہوتی، 3 ہی ہوتی. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کتب حدیث کے اندر موجود ہے، امام بہقی نے نقل کی السنن الکبریٰ کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زوجہ تھی، تو جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اس نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی خلافت ملنے پر مبارکباد دی. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے کہ میرے والد شہید ہو گیا، تم مجھے خلافت کی مبارکباد دے رہی. اس سے 3 طلاقیں دے دی، 3 طلاقیں دے دی. اچھا وہ بڑی محبت کرتے تھے، حق مہر بھجوایا تو انہوں نے کہا کہ محبوب کی جدائی کے مقابلے میں حق مہر کچھ بھی نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے. اس خاتون نے یہ عرض کی. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رجوع کر لیتا اگر میں نے اپنے والد سے یہ حدیث نہ سنی ہوتی، اپنے نانا جان کی حدیث نہ سنی ہوتی، اپنے والد سے مولا علی سے نانا جان کی حدیث نہ سنی ہوتی کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد حلالے کے بغیر رجوع نہیں ہو سکتا. حالانکہ اکٹھی طلاقیں دی تھی، امام حسن مجتبی نے دی تھی. تو اس طرح کی کئی روایتیں موجود ہیں، علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اس پر. 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی، 3 1 نہیں ہوتی. وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو روایت ہے، خود حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ اس کے خلاف ہے. اور جو حدیث کے کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ راوی کا عمل، راوی کا فتویٰ اگر روایت کے خلاف ہو تو روایت قوی نہیں رہتی، ضعیف ہو جاتی، اس میں عمل نہیں ہو سکتا کہ پتہ نہیں اس کی مراد کیا ہے. کم از کم محتمل تو ہو گئی نہیں کہ راوی خود حدیث روایت کر رہا ہے اور راوی کا فتویٰ اس کے خلاف ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کا فتویٰ ان کے خلاف ہے، متعدد کتب حدیث کے اندر موجود ہیں. 3 طلاقیں 3 ہی شمار فرماتے آپ. تو دراصل وہاں پر صریح طلاقوں کے الفاظ نہیں ہیں، الفاظ کنایہ پہلے بولے جاتے، پھر اس کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ پھر لوگوں نے جلدی کی، مطلب اب کنایہ نہیں کہتے بلکہ صریح لفظ دینا شروع کر دیے، تو اس لیے 3 شمار ہونے لگے. صریح الفاظ ہی نہیں ہے کہ 3 صریح الفاظ سے طلاق دے دے. کنایہ کا اصول یہ ہے کہ کنایہ سے 1 ہو جاتی ہے اور ایسی ہوتی ہے کہ اس کی عدت نہیں، معذرت وہ پچھلے کی خبر بننا ممکن نہ ہو. یہ ایک علمی اصول ہے
کہ مزید 2 طلاقیں واقعی نہیں ہوتی. یہاں 3 سے مراد ایک نہیں ہے کہ 3 ایک ہو، بلکہ یہاں اصول یہ ہے کہ پہلی ایک واقع ہو جائے تو اگلی 2 اس پر اگلی 2 طلاقوں کا وہ محل ہی نہیں رہتے، اگلی 2 طلاقیں واقعی نہیں ہوتی، وہ کنایہ ہیں. تو وہ حدیث بعض شارحین نے کہا کہ وہ کنایہ الفاظ کے بارے میں. اچھا ایک اور باریک سا علمی نکتہ وہ یہ ہے کہ تاکید کی نیت کہ ایک طلاق دی طلاق، پھر تاکید کا طلاق طلاق یوں لفظ بولے، پہلے نیت معتبر ہوتی تھی کیونکہ تاکید کی نیت اس زمانے میں کی جاتی تھی، لیکن بعد میں لوگوں نے جب جلدی مچانا شروع کر دی، تاکید کی نیت ہی چھوڑ دی کہ تاکید کی نیت ہو، تو پھر ظاہر پہ فیصلہ ہونے لگا کہ 3 3 ہی، اب نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو لہٰذا اس حدیث کی جو توجیحات صحابہ نے سمجھی، وہ توجیحات وہ بعد کے ائمہ نے جو بیان کی، یقیناً یہ حدیث ان کے پیش نظر ہے. اس حدیث کے ہونے کے باوجود حضرت عبداللہ ابن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں ان کا فتویٰ مختلف، اس حدیث پاک کے ہونے کے باوجود فاروق اعظم اور تمام صحابہ کا اجماع سب کے سامنے، مولا علی بھی ان میں شامل ہیں، عثمان غنی بھی شامل ہیں، تمام ائمہ مجتہدین کا اجماع ہو گیا کہ 3 3 ہی ہوتی. اب کوئی یہ سمجھے کہ اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو صحابہ نے سمجھا ہے، معاذ اللہ، اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو ائمہ مجتہدین نے سمجھا ہے، بلکہ اس کا مطلب وہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. تو چوتھی ٹانگ 40واں حصہ 14ویں صدی 15ویں صدی کی کسی آدمی کی توجیہ مانیں گے یا جو تمام صحابہ نے کی. اچھا یہ جو کہتے ہیں نا 3 1 ہوتی ہے، یہ بات مانتے ہیں کہ صحابہ کا اجماع ہو گیا 3 3 ہوتی، اس کا انکار نہیں کرتے، اس کا انکار نہیں کرتے. اور حیرت کی بات ہے کہ حدیث کا ایک مطلب فاروق اعظم نے سمجھا، مولا علی نے سمجھا، عثمان غنی نے سمجھا، تمام ائمہ مجتہد نے سمجھا، اور ایک مطلب یہ 14ویں 15ویں صدی کی کسی آدمی نے سمجھا. وہ مانا جائے گا یا وہ مطلب مانا جائے گا جو تمام صحابہ نے سمجھنے والا، جو تمام صحابہ سمجھ رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر بخاری شریف کی روایت موجود ہے 3 دی تو حضور نے 3 اس کو نافذ فرمایا 3 طلاقوں، حضور کے سامنے 3 طلاقیں دی گئی. سنن ابی داؤد شریف کی روایت موجود ہے. تو لہٰذا اس حدیث کا وہی مطلب ہے کہ یہ کنایہ الفاظ تھے، شرعی الفاظ نہیں تھے. یہاں پھر یہ ہے کہ وہ تاکید کی نیت اس وقت تک معتبر تھی جب تک لوگ تاکید کی نیت کرتے تھے. جب عام مسئلہ ہو گیا، ہمارے ہاں تو عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تاکید ہوتی کیا ہے، نیت بھی کسی کی نہیں ہوتی، نہ کوئی نیت بیان کرتا ہے کہ نہیں تاکید کی نیت ہے. کوئی پڑھا لکھا بہت پڑھا، زیادہ پڑھا لکھا ہوگا تو 3 دے گا بھی نہیں. اگر زیادہ سمجھدار پڑھا لکھا ہوگا اسے پتہ ہے شریعت نے ہمیں طریقہ بتایا کہ 1 دے دو، رجعی طلاق، عدت گزر جائے گی، وہ بائنہ ہو جائے گی، اب وہ بھی آزاد تم بھی آزاد، تم اپنی شادی کر لو، وہ اسے کرنے دو. اگر دوبارہ رجوع کی صورت بنتی ہے تو آرام سے رجوع ہو سکتا ہے کہ 2 طلاقوں کا حق کی ہے. اسے سب سے احسن طریقہ کہتے ہیں، سب سے بہتر طریقہ. پڑھا لکھا ہوگا تو اس طریقے سے دے گا. یہاں ہوتا ہی ہے غصے کا اظہار سمجھا جاتا ہے، غصہ تڑ 3 طلاقیں دے، فائرنگ کر دی، 3 ہو گئی. اب پچاتے اب ایک کے پاس جی کوئی رجوع، کوئی صورت. اب کیا صورت نکلنی ہے؟ صورت رکھی نہیں ہے. وہ حضرت عبداللہ ابن عباس والا جواب، جب تمہیں اپنے لیے کوئی گنجائش نہیں کی تو پھر شریعت نے بھی تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی. شریعت نے پہلے بتا دیا کہ اس لیے علم ضروری ہے، پہلے پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہتھیار کیسے استعمال کرنا. ہتھیار پاس ہو اور آدمی کو استعمال نہ پتا ہو تو پھر کیا کرے گا؟ اپنا نقصان کرے گا اور پتہ چلے گا اوروں کا بھی نقصان کرے گا. اسے چلانا نہیں آتا ہتھیار، لیکن ہتھیار پاس ہے. یہ ہتھیار رب نے دیا ہے مردوں کو، لیکن جن کو چلانا نہیں آتا پھر نقصان کر بیٹھتے ہیں. پھر بعد میں پوچھ رہے ہوتے تھے کہ یار میں نے پسٹل یوں گھما دی، کیا کرنا کیا تھا؟ اچھا اب بتاؤ، اب اگلا بندہ تو پھڑک گیا، اب میں کیا کروں؟ اب وہ پھڑک گیا تو پھڑک گیا، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب پسٹل اب تو کوئی نہیں ہوتا نا، اب تو بھی جائے گا. تو اب وہ جو پہلے پھڑک گیا وہ تو پھڑک گیا، اب آئندہ کے لیے وہ درست استعمال کر لے گا، آئندہ کوئی صورت بنے گی. تو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، ہمیں مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو اگر فتویٰ چاہیے تو تفصیلاً دارالفتہ سے فتویٰ بھی مل جائے گا. یہ جتنی روایتیں میں نے بیان کی، حدیثیں بھی لکھی ہوئی آپ کو مل جائیں گی. تو کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ آپ لے بھی سکتا ہے فتویٰ. صلو علی الحبیب. اس پر جی عقلاً ایک نقد وارد ہوتا ہے کہ یار اپنی حلالہ کی صورت میں اپنی بیوی ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے سے نکاح کرو. یہ تو غیرت نہیں ہے بندے کی، اپنی بیوی دوسرے کو دے رہا ہے، اس کے ساتھ رہے چند لمحے پھر یا جو بھی صورتحال ہے. کیا وضاحت فرماتے ہیں؟ اپنی بیوی نہیں رہی، 3 طلاقیں دے دیں تو وہ اس طرح اجنبیہ ہوگی جس طرح وہ نکاح سے پہلے اجنبیہ تھی. اچھا وہ بعض کہتے ہیں نا بس اتنا کمزور سی بات ہے کہ 3 لفظ بولے تو بس یہ ہو گئے.
بات یہ ہے کہ جب رشتہ کیا تھا تو تب کتنے لفظ بولے تھے؟ ایک اجنبی عورت تھی جو حلال ہوگی اپنے لیے، ایک اجنبی عورت تھی. کیسے حلال ہوگی؟ میں میرے اپنے وکیل کا نکاح تم سے کرتا ہوں، اپنی موکلہ کا نکاح تم سے کرتا ہوں. خطیب صاحب نے کہا تھا وکالت لے کے، اس نے کہا میں نے قبول کیا. یا ڈائریکٹ شور نے کہا میں نے تم سے نکاح کیا اتنے حق مہر کے بعد، اس نے کہا میں نے قبول کیا، بس نکاح ہو گیا. وہ اجنبیہ عورت جس کو دیکھنا منع تھا، جو اجنبیہ تھی، وہ صرف اتنا کہنے سے کتنے مہر کے بعد میں نے نکاح کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا، وہ اب بیوی بن گئی. تو اب تو 3 بولے ہیں، طلاق طلاق طلاق، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، فارغ کرتا ہوں. یہاں تو کچھ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، پتہ 10-20 مرتبہ بول دیتے. حالانکہ 3 سے زیادہ طلاقیں دینا گناہ بھی ہے، 3 اکٹھی دینا بھی گناہ، لیکن طلاق ہو جاتی، طلاق ہو جاتی. تو وہ جب اسے طلاق دے دی تو بیوی نہ رہی. اب یہ کہنا کہ اب تو ہونا یہ چاہیے اصولاً، ہم کب حلالے کا مشورہ دیتے ہیں کہ پری پلان حلالہ کیا جائے، اور اس طرح کب کون مشورہ دیتا ہے؟ بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ خود آ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ بتائیں اب کیا کریں. ہم نے کہا اب کیا کرنا ہے. اب یہی جو قرآن نے یہ بیان کیا کہ اس وقت تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ آگے نکاح نہ کرے. اچھا وہ پھر اپنی سے طلاق دے، اس کی مرضی ہے، دے نہ دے، اس کی بیوی ہے، اس سے نکاح ہو گیا. تو یوں اس طرح پری پلان کی تو تھوڑی اجازت دیتے ہیں کہ بلکہ یہاں تک کہ اگر یہ کہے کہ حلالے کے لیے نکاح کرتا ہوں تو یہ تو مکروہ تحریمی اور گناہ ہے. حدیث کی اس کے بارے میں فرمایا کہ محلل اور محلل لہو پر لعنت فرمائی گئی. حدیث میں محلل پر بھی لعنت، حلالہ کرنے والے بھی، محلل لہو پر بھی لعنت. لیکن اس پر لعنت ہے تو جو حلالے کے بجائے حرامہ کرتا ہے، مطلب بغیر حلالے کی رکھ لیتا ہے بیوی کے، اس پر اس کتنی زیادہ لعنت برستی ہوگی. وہ تو گناہ جاریہ کا ذریعہ ہے. 3 طلاقیں کے بعد رکھنے کی اجازت نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے صراحتاً. اس کے لیے حلال ہی نہیں، 3 طلاقیں دے دی. اب لوگوں کو وہ بچانے کے لیے، حلالے سے بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ کیا، اپنی بھی حالانکہ بیوی نہیں رہی، اب وہ آگے نکاح کر سکتی ہے، یہ اپنا نکاح کرے، وہ اپنا کرے. اتنی اگر فکر تھی تو پہلے خیال کرتا، پہلے طلاقیں نہ دیتا تھی. بیوی سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا، تو پہلے کیوں طلاقیں دی؟ وہ عورت بھی نادان ہے جو دوبارہ ادھر آنا چاہ رہی ہے، کئی بچوں کی وجہ سے آنا چاہ رہی ہے، نادان ہے. ایک آدمی کو اتنی قدر نہیں ہوئی کہ وہ بیوی جو اس کے بچوں کی ماں ہے، بچے بھی ہو چکے، ماں ہے اور خدمت گزار ہے اس نے اس کی قدر کوئی نہیں کی. تو اس کی سزا اب یہی ہے کہ وہ کہیں اور نکاح کر لے، یہ کہیں اور کر لینے کا نہ ہے اس کے پیچھے. شریعت یہ تھوڑا کہتی ہے کہ تم نے شادی کرنی ہے اس سے اور حلالے کے ساتھ کرنی ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ اور ہم کب کہتے ہیں؟ حدیث میں کب ایسا فرمایا گیا؟ قرآن میں کب ایسا کہا گیا؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اب اسے نکاح نہیں ہو سکتا، حلال نہیں ہے. حلال ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ کہیں اپنی مرضی سے کہیں اور شادی کرے، پھر وہاں سے وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق ہو جائے، کوئی وہاں سے مسئلہ ہو، تو اب اس کے لیے حلال ہے. اگر دوبارہ شادی کرنا چاہیں تو شادی کی صورت ہو سکتی ہے اگر اس کی شرائط پائی جائیں. ظاہر ہے وہاں آگے شادی ہوگی تو شادی کے بعد عمل زوجیت وغیرہ اور عدت گزار کے شادی کرنا، اور پھر اس کے بعد طلاق ہونے کے بعد دوبارہ عدت گزار کے یہ شرائط ہوں گی تو یہ سے شادی ہوگی. تو یہ طریقہ کار یہ ہے. تو طریقہ یہ ہے کہ اپنا ٹھیک ہے، نہیں تو مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی جامعۃ المدینہ میں داخلہ چاہیے نا، تو آپ کو یہ ٹیسٹ دینا پڑے گا، یہ ٹیسٹ دینا پڑے گا، یہ ٹیسٹ دینا پڑے گا، یہ ٹیسٹ دینا پڑے گا. کوئی کہ اتنا مشکل کر دیا، یہ اتنے ٹیسٹ کیوں، یہ کیوں؟ انہوں نے کہا بھائی آنا ہے تو یہ ٹیسٹ دے کے آنا ہے، بس. نہیں آنا چاہ رہے تو آپ کو بندی نہیں، آپ نہ جامعۃ المدینہ ضروری نہیں کہ آپ داخلہ لیں، کوئی ضروری نہیں. لیکن لینا ہے تو یہ طریقہ کار ہے، یہ طریقہ کار ہے، یہ پورا کریں گے دوبارہ آپ کو داخلہ مل جائے گا. ایک کا نام خارج ہو گیا، کاٹ دیا، کہ دوبارہ اگر داخلہ چاہیے تو سارے استادوں سے سگنیچر کر کے لکھوا کے لانا، کہ بڑے اوکھا کام ہے، جتنا بھی اوکھا کام ہے. دوبارہ لینا ہے تو یہ طریقہ ہے، نہیں لینا تو کہیں اور لے لیں، ٹھیک ہے آپ کی مرضی. لیکن دینا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے. تو قرآن پاک نے یہ طریقہ بتایا ہے اور ہم نے اپنی طرف سے تھوڑا بتایا. قرآن کہہ رہا ہے اور صریح لفظوں میں کہہ رہا ہے، کوئی چھپے ڈھکے لفظوں میں نہیں ہے کہ حلال نہیں ہے جب تک آگے شادی نہ کرے. اب اس سے بڑھ کر صریح لفظ کون سے ہوں گے کہ حلال نہیں ہے جو اس وقت تک جب تک آگے شادی نہ کرے. ہاں یہ عام طور پہ جو منکرین ہیں حلالے کے، مخالفین ہیں اس کے، وہ پھر غلط انداز سے اس کو غلط رنگ دیتے ہیں، غلط انداز سے پھیلاتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اپنی بیوی ادھر دے دی. اول بات یہ ہے کہ 3 طلاقیں دے دی تو بیوی نہ رہی، ٹھیک ہے. تو لہٰذا پہلی علم حاصل کرنا چاہیے کہ طلاق دینے کا طریقہ کار کیا ہے اور کس طریقے سے طلاق دیں گے تو یہ بہتر طریقہ ہے.
اور کس طریقے سے طلاق دیں گے تو یہ غلط ہے اور گناہ ہے، اور بیوی بھی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہ طریقہ سیکھنا چاہیے، نکاح کا شوق ہے، نکاح کے مسائل بھی سیکھنے چاہیے، طلاق کے مسائل بھی سیکھنے چاہیے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ استاد گرامی، ایک سوال آیا، کسی نے لکھ کے دیا ہے، یہ جنازے کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے، اس پہ کل شریف لکھے ہوتے ہیں، کلمہ شریف لکھا ہوتا ہے، تو اس طرح کی چادر میت کے اوپر ڈالنا کیسا؟ اس کی دو صورتیں بن جائیں گی۔ ایک یہ ہے کہ کلمہ بالکل لکھا ہوا ہے کہ پاؤں کے اوپر چادر آ رہی، تو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے۔ جو کلمہ جس چادر کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ اتنے اوپر ہو کہ اوپر والے دھاڑ پہ ہو، ظاہر برکت مقصود ہے تاکہ بے ادبی نہ ہو، ادب کے خلاف نہ ہو، اوپر وہ چادر ہو، نیچے والا ایسا یا تو بالکل خالی ہو یا اس کی جگہ کوئی اور چادر ڈال دے۔ اگر چادر ڈالنی ہے تو کوئی اور چادر ڈال دے، یا نیچے نہ ڈالیں، کفن تو ہے ہی، اوپر کے حصے پہ چادر ڈالیں کہ جس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے اوپر والے حصے میں، تاکہ کلمہ شریف کی برکتیں ملے میت کو، اس کی برکتیں حاصل ہوں۔ لیکن پاؤں کے اوپر رکھنا یہ ادب کے منافی، یہ ادب نہیں۔ اور ویسے بھی اگر کوئی برکت والی چیز ہے، کوئی اوپر آدمی مطلب سینے سے اوپر قرآن پاک بھی سینے سے لگاتا ہے تو لوگ اسے ادب ہی سمجھتے ہیں، قرآن پاک کو سینے سے لگا لیا۔ کوئی چادر جس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، کوئی مقدس کلمات ہیں، کوئی کتاب ہے، سینے کے اوپر رکھتا ہے، سر کے اوپر رکھتا ہے، چہرے کے اوپر رکھتا ہے، تو کوئی حرج نہیں، اس کو ادب ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو میت بھی ظاہر ہے اس کو ایک قول ظاہر حقیقی طور پر اگر دیکھا جائے جو راجح قول ہے اس کے مطابق تو اس کی جو حدث ہے وہ بھی حکم ہی ہے، ظاہری نجاست نہیں ہے راجح قول پر۔ تو اگر ہو بھی صحیح تو اس کو غسل دیا جا چکا ہے، جب غسل دیا جا چکا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے بھی اوپر کفن موجود ہے، اور کفن تو خیر اس کا تبع ہو گیا، اوپر چادر دینے میں کوئی حرج نہیں، بہرحال اس کو غسل دیا جا چکا ہے، غسل کے بعد ہی عام طور پہ، تو اس طرح دینے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اتنا نہ ہو کہ گھٹنے کے نیچے پاؤں والے حصے، پنڈلیوں پر، ان جگہوں پہ چادر آئے، کلمے والا حصہ آئے، تو یہ ادب کے منافی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ استاد گرامی کی سوال آیا کہ حضور کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، اس تناظر میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ 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 تعالیٰ ہمیں بے ادبوں اور گستاخوں سے ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیں، اگر ہم بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اپنی نوجوان نسل کی اچھی تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو یہ جو گستاخ ہیں خود ہی دم توڑ جائیں گے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ گستاخوں کے پیچھے چلنے والے کون ہیں؟ ہماری اب نوجوان نسل ہی، کالج یونیورسٹیوں والے ہیں۔ کوئی ایک بات کرتا ہے تو اس کے ہم ہی نکل آتے ہیں، بڑی سے بڑی گستاخی کرتا ہے، اندر سے حمایت کرنے والے نکل آتے ہیں، اس کی توجیہ کرنے والے نکل آتے ہیں، تعویلات کرنے والے نکل آتے ہیں، تعویلات اور توجیہات کرنے والے نکل آتے ہیں۔ کوئی ایک نکل، وجہ کیا ہے کہ ہم تربیت نہیں کر پا رہے۔ اگر یوں ہو کہ ایک ہی ہمارے معاشرے کی تربیت ہو تو سب ایکا کر لیں کہ اس نے کیا ہے، گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو جو علماء نے فتویٰ دیا ہے اور اس فتوے کے مطابق اگر وہ اس کو سزا مطلب دینے میں بالفرض ہم کچھ کر سکتے ہیں تو اس کے مطابق کریں۔ لیکن ہوتا یہ ہے، اصول یہ ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں دو دھڑے بن جاتے ہیں تربیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ ادھر کچھ دے رہے فتویٰ کہ یہ گستاخی ہے اور کچھ اس گستاخی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ایسے لوگ نکل آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ معاشرے کی تربیت نہیں ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں کر رہے ہوتے ہیں کہ تم بھی بولو، تم بھی اٹھو۔ دیکھیں، ہر معاملے کے کچھ ہر ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اصول ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے کہ اب کچہری کے اندر جج کے سامنے بولنے کی وکیل کو اجازت ہے کہ سارے مسلمان بولیں جج کے سامنے۔ سارے کیسے بولیں گے؟ اچھا، فتویٰ سارے دیں۔ سارے فتویٰ کیسے دیں؟ فتویٰ وہی دے گا جو مفتی ہوگا یا باقی اس کی تائید کریں گے، یوں ہی ہوگا۔ اچھا، فتویٰ ایک نے دے دیا تو ٹھیک ہے، باقی تائید کر رہے ہیں، ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں، یا جن کا جو شعبہ ہے اس کے مطابق کوئی سوشل میڈیا پہ کہہ رہا ہے، کوئی اپنے بیانات میں کہہ رہا ہے، کوئی اپنے طریقے سے کہہ رہا ہے۔ تو ہر ایک کو ایک طریقے سے چلانا کہ آپ نے بھی کرنا ہے، آپ بھی کہو، آپ بھی کہو، آپ بھی کہو، آپ بھی کہو، تو یہ مطلب سمجھ نہیں آتا۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس معاملے میں ہم سب یوں ایک ہوں کہ یہ گستاخی
جو کی گستاخی. ہم سے پوچھا جائے تو بتائیں گستاخی ہے, یہ گستاخی کی ہے اس نے, اگر واقعی وہ گستاخی ہے. جو حالیہ جس واقعے کی طرف اشارہ ہے, شاید میں وہ اپنا جو کسی بدبخت نے سرکار علیہ السلام کے لیے بڑا سخت لفظ استعمال کیے اور رکھا کن کے کندھوں پر ہے, عیسائیوں کے کندھوں پہ رکھ دی. حالانکہ آگے عیسائی انکار کر رہے ہیں کہ ہم نہیں کہتے, وہ کہتے 2 ارب عیسائی کہہ رہے ہیں, حالانکہ عیسائی کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا, ہم نے نہیں کہا, ہم نہیں کہہ رہے, ہم نہیں کہتے. میں سمجھانے کے لیے مثال دوں کہ والد اس کا موجود ہو کسی کا اپنے خاندان میں, اور والد کے عزت کرنے والے چاہنے والے لوگ موجود ہوں, تو ابا جی کو کہ ابا جی سارا محلہ تو آپ کو چور کہتا ہے. ابا کہ مجھے کون چور کہتا ہے؟ اچھا آپ ڈھونڈنے لگ جائے, ذرا دیکھو کوئی کہتا تو نہیں ہے چور, ذرا ثبوت بعد میں ڈھونڈنا شروع کر دے, اور ملے بھی کوئی نہیں. تو اب یہ والد کی یقیناً گستاخی کرنے والا, والد کی بے ادبی کرنے والا ہے کہ کسی کے حوالے سے کہہ رہے, اور بعد میں چیلے چانٹے یہ کہہ رہے نہیں تو وہ ایکسپوز کر رہا ہے ان کو. یہ کون سا ایکسپوز کر رہا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ میرا نکاح ہو سکتا ہے, مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں ان کی لڑکی سے نکاح کر لوں. وہ تو یہ بات کہہ رہا ہے. جیسے یہ والد کو کہ ابا جی وہ جو جدھر میرا رشتہ چلا رہا ہے نا, مجھے وہ سارے آپ کو کہتے تو چور ہیں, لیکن قرآن مجھے اجازت دے رہا ہے میرا ان لڑکی سے شادی ہو سکتی ہے. کیوں؟ کہ وہ میری محرم نہیں ہے تو میری وہاں شادی ہو سکتی ہے, قرآن مجھے اجازت دے رہا ہے. اگر تو وہ سارے آپ کو چور کہتے ہیں تو والد کیا کہے گا کہ بڑا نافرمان اور بے وفاق بیٹا ہے, اور سارے یہ کہیں گے کہ والد کا گستاخ, والد کی بے ادبی کرنے والا. اور بات بھی یہ ہو کہ محلے میں کوئی کہہ بھی نہیں رہا تو یہ کہہ رہے ہیں ابا جی سارا محلہ آپ کو چور کہتا ہے, تو والد کہے گا یہ اپنی دل کی بڑاس کوئی نکال رہا ہے. اور والد پوچھے بھی کہ کون مجھے چور کہہ رہا ہے, یا ساتھ والے پوچھیں گے کون ابا جی کو, بھائی پوچھے کون ابا جی کو چور کہہ رہا ہے, تو وہ کہے گا یار وہ میں یہ نہیں کہا تھا, کہہ رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں سارے سمجھتے ہیں چور. تو کہیں یہ تو اور بھی سخت بات ہے. کہنا یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ ویسے ہی کہہ دیتا ہے, لیکن سمجھنا کہ سارے چور سمجھتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے سمجھتے ہیں چور. اچھا کون سمجھتا ہے؟ کوئی سامنے تو لے کے آؤ. تو اب ڈھونڈنا شروع کر دے, پھر بعد میں اسے نہ ملے تو یہ کہے کہ وہ اصل میں یہ تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, چور تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس میں عوام کو بریفنگ دینے کی ضرورت ہے, ان کی ذہن سازی کی ضرورت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا گستاخی, ادنا بے ادبی وہ کفر و ارتداد ہے, اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کا استحقاق کا سبب ہے. کہ ادنا گستاخی, حدیث پاک ہے جامع صغیر کے اندر سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے ایک بال کی توہین کی, من آذا شعرۃ لی, ایک بال کی توہین کی, اس نے میری توہین کی, مجھے ایذا دی, اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی. کنز المال کے اندر حدیث پاک ہے سرکار علیہ السلام نے بال مبارک پکڑ کے فرمایا جس نے میرے اس ایک بال کی بھی توہین کی, میرے بال کو بھی ایذا دی, اس پر جنت حرام ہے, اس پر جنت حرام ہے. قرآن گواہ ہے, رائنا کہنے سے منع کر دیا گیا. زو مانا لفظ تھا, یہودی کسی اور میں استعمال کرتے تھے, وہ منع کر دیا گیا. اچھا یہاں دیکھو یہودی استعمال کرتے تھے, مسلمانوں کو منع کر دیا گیا, اور یہاں عیسائی استعمال ہی نہیں کرتے, اور اگلا کہہ رہا ہے عیسائی یہ کہتے ہیں. استغفر اللہ. تو یوں بریفنگ کی ضرورت ہے. ہر مسلمان, دیکھیں یہ ہر بندہ بریف کر بھی نہیں سکتا. اب یہ سوال یہ تھا کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں, ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ علماء سمجھائیں, تفہیم کریں, عشق رسول پیدا کریں. دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یقیناً حکیم الامہ تھے. انہوں نے جب گستاخیاں دیکھی ہر طرف, جب یہ دیکھا کہ کہیں سے مرزا قادیانی کو کھڑا کیا جا رہا ہے گستاخیوں کے لیے, ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے, کہیں گنگوئی کو کھڑا کیا جا رہا ہے, اس ایک وقت میں تحذیر الناس قاسم نانوتوی سے لکھوائی جا رہی ہے, اسی ایک وقت میں برہین احمدی یا غلام احمد قادیانی سے لکھوائی جا رہی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ گستاخیاں معاملات دیکھے تو اعلیٰ حضرت نے اس زہر کا ایک ہی تریاق سمجھا, وہ یہ ہے کہ عشق رسول کوٹ کوٹ کر رگوں میں بھر دیا جائے. یہ بتا دیا جائے کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے نے بھی جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, انہیں مانا انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. عشق رسول کوٹ کوٹ کر بھر دیں گے تو یہ تریاق ایسا ہے کہ پھر بدمذہبی, ہر بدمذہبی کا زہر اس کے اندر سے خود ہی کافور ہو جائے گا, اڑ جائے گا, ختم ہو جائے گا.
اور عشق رسول پہلے سے بھرا ہوگا تو کوئی بدمزگی قریب نہیں آئے گی. ورنہ آپ دیکھ لیں عمومی طور پہ اس طرح کے گستاخوں کے پیچھے چلنے والے کون سے ہیں جی؟ یہ نماز بھی نہیں آتی. یقین مانے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ایک بندے کو, تو دور پار کا جاننے والا, وہ جو اس بندے کے پیچھے لا کے, مرزے کے پیچھے لا کے معاذ اللہ اولیاء اللہ کو گالیاں دیتا, اور بڑی باتیں کرتا, اور خود کوئی فلم آئی نہیں تو بیوی کے ساتھ بے پردہ کر کے بیوی کے ساتھ سینما گھر میں جو ہے نا فلم دیکھنے چلا گیا. سینما گھر میں فلمیں دیکھنے جا رہا ہے اور باتیں یہ کر رہا ہے کہ ادھر حضرت سرائی کر رہا ہے, ادھر حضرت سرائی کر رہا ہے, اولیاء اللہ کے خلاف باتیں کر رہا ہے, اور اپنا عمل یہ ہے. تو نماز نہ روزہ آنا کچھ نہیں. اگر جسے وہ مجتہد ہے, میرے دن دو کو وہ کچھ پڑھا کے کہا کہ تم مجتہد بن گئے ہو بس, اور بعد میں اس کا کلپ موجود ہے کہ اس سے اعوذ باللہ نہیں پڑھی گئی, یعنی مجتہد ایسا بنایا جس سے تعوذ نہیں پڑھی گئی. تو پوری نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے, نماز نہیں آتی, کچھ نہیں آتا. اگر تلفظ کے کوئی نماز سننے تو اس کے چیلے چانٹوں میں پتہ نہیں کس کو آتی ہوگی کس کو نہیں, لیکن پیچھے سارے لگے ہوئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ پہلے سے کوئی بریفنگ نہیں ہے, تربیت نہیں ہے, عشق رسول کا وہ جذبہ پوری طرح کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا نہیں ہے, وہ علم نہیں ہے. تو جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو زہر ڈالنا چاہے یہاں پہلے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو لہذا بریفنگ کی عادت ہے اور اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی عادت ہے. آپ ایک کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں ترغیب دلائی کہ تم ریوڑ کے ساتھ رہو, جو بھیڑ ریوڑ کے ساتھ رہتی ہے, جو بکری ساتھ رہتی ہے, وہ بھیڑیے سے محفوظ رہتی ہے. تو ہمارا یہ ہے کہ عاشقان رسول کے ساتھ آ جائیں, انشاءاللہ عز و جل کوئی بھیڑیا حملہ آور نہیں ہو. عاشقان رسول کے ساتھ آ جائیں, انشاءاللہ کوئی بھیڑیا حملہ آور نہیں ہوگا. ساتھ ہو جائیں. امتی لا تجتمع علی الضلالہ, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. 14 صدیوں کی جو مسلمانوں کا عقائد ہے, ان عقائد سے ہٹ کر جو بھی بولتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی نیا راستہ اختیار کر رہا, وہ غلط ہے, وہ درست نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بد مذہبوں سے بچائے, گستاخوں سے بچائے, اور جتنا ہو سکے ہم اپنی تربیت کریں, اپنی پہلے تربیت کریں, علم حاصل کریں, دعوت اسلامی کے پیارے ماحول سے وابستہ ہو جائیں, عاشقان رسول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں, خود سیکھیں, اپنے بچوں کی تربیت کریں, تو انشاءاللہ وہ بد مذہبوں سے دور رہیں. تو کوئی گستاخی کرے گا تو وہ خود ہی دم توڑ جائے, اس کی گستاخیاں دم توڑ جائیں گی, خود کیفر کردار تک پہنچ جائے گی. جی استاد گرامی, ابھی کسی نے سوال بھیجا ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنے بیٹے کی بیوی کا بوسہ لیا تو کیا اس کا نکاح باقی رہے گا یا بیوی حرام ہو جائے گی؟ بیوی کا بوسہ اگر شہوت کے ساتھ لیا ہے تو بھلے جس جگہ کا بھی لیا ہو. بیوی جو ہے وہ باپ نے بہو کا لیا, تو باپ نے بہو کا لیا تو وہ بہو وہ بیوی اپنے شوہر پر یعنی اس باپ کے بیٹے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. اور اگر شہوت سے نہیں لیا تب یہ دیکھا جائے کہ کہاں کا بوسہ لیا ہے. اگر ہونٹوں کا لیا ہے اور ایک قول پر رخسار کا بھی لیا ہے, اب عدم شہوت کا اعتبار ہی نہیں ہے, بھلے کہ میں نے بغیر شہوت کے لیا ہے, شفقت کا بوسہ لیا ہے, تو بھی بیوی اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. اگر کسی کو کوئی مسئلہ پیش ہے تو تفصیل بتا کر دارالفتہ سے فتویٰ لے سکتا ہے. خاص صورت دوبارہ سن لیں, اگر کسی جسم کا کسی حصے کا اگر شہوت کے ساتھ لیا تو کنفرم اس کی بہو اس کے بیٹے پر حرام ہوگی. اور اگر شہوت کے ساتھ کہتا ہے میں نے نہیں لیا, تو اب اگر ہونٹوں کا یا رخسار کا لیا ہے تو بھلے شہوت نہیں ہے تب بھی حرام ہوگی, اس کی بہو اس کے بیٹے پر حرام ہوگی ہمیشہ کے لیے. اور اگر وہ انکار کرتا ہے, دیا ہی نہیں ہے, تو پھر اس کی تفصیل ہے. یار ثبوت کے لیے پھر الگ دلائل چاہیے ہوتے ہیں, اس کے لیے پھر دارالفتہ رابطہ کر. جی ایک سوال کسی نے بھیجا ہے, غیر مسلم کا جنازہ حلال جائز سمجھ کے پڑھا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے, اس کے نابالغ بچے کا پڑھا تو اس کا کیا حکم ہے؟ غیر مسلم کا نکاح معذرت غیر مسلم کا جنازہ اگر کسی نے پڑھا تو ظاہر ہے وہ جائز سمجھ کے ثواب سمجھ کے اگر پڑھ رہا ہے تو خود یہ کفر ہے, اس کا نکاح بھی ٹوٹے گا, دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. اب اس کے بچے کا اگر پڑھا, نابالغ بچے کا جنازہ غیر مسلم کے, حکم تو یہی ہے کہ غیر مسلم کا جو نابالغ بچہ ہے وہ اپنے باپ کے حکم میں, یعنی باپ کافر ہے تو وہ بھی کافر شمار ہوگا. غیر ممیز بچہ, چھوٹا بچہ, اور ممیز ہے تو وہ خود اس کا اپنا کفر و اسلام دیکھا جائے گا, خود بھی کافر ہے, وہ یہ قید رکھتا ہے تو وہ کافر ہے.
اگر ممیز ہے تو اس کا تو سیم حکم وہی ہے جو اس کے باپ کے پڑھنے کا ہے، مطلب کافر کے پڑھنے کا ہے. تو ممیز بچہ یعنی 5-6 سال کا جو تمیز رکھتا ہو، سمجھتا ہو کفر و اسلام کو، تو اس کا اگر جنازہ پڑھا تو بھی یہی حکم ہے کہ پڑھنا بھی کفر ہے. اگر غیر ممیز بچہ ہے تو یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ وہ اپنے باپ کے حکم میں ہے تو حکم تو یہی ہوگا، حرام تو ہے، احتیاطاً توبہ بھی کرے اور تجدید ایمان بھی کرے. کیوں پڑھا یہ پھر دیکھا جائے گا، کسی شبے کی وجہ سے پڑھا یا کسی اور وجہ سے پڑھا ہے. بعض کا ایشو ہو جاتا ہے نا کہ غیر مسلم کے نابالغ غیر ممیز بچے کے حوالے سے اخروی اعتبار سے احکام مختلف ہیں کہ آیا وہ جنت میں جائے گا. 1-2 سال کا بچہ، چھوٹا بچہ اگر ہو تو جائے غیر مسلم کا، جنت میں جائے گا یا قام اعراف میں رہا کرے گا، یا ایک یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا، اگر کامیاب رہا تو جنت میں، ناکام رہا تو جہنم میں. ایک یہ ہے کہ وہ جنت میں خدمت گزار جنتیوں کا بنے گا. تو یوں مختلف اقوال ہیں اس بارے میں. تو راجع اگرچہ یہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، لیکن یہ اخروی احکام کے اعتبار سے ہو سکتا ہے اس شبے کی وجہ سے اگر کسی نے پڑھا تو کچھ رعایت مل سکتی ہے، لیکن حرام تو ہے کم از کم. باقی احتیاطاً توبہ بھی کرے اور تجدید ایمان بھی کرے، تجدید نکاح بھی کرے احتیاطاً. جی اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں، بعض برادریوں کے اندر اس چیز کا بڑا لحاظ کیا جاتا ہے، غیر برادری میں شادی نہیں کی جاتی، تو کفر کے لحاظ سے کیا یہ ضروری ہے اس کا لحاظ کرنا یا نہیں؟ کفو کا لحاظ کرنا ضروری نہیں ہے. اگر دین راضی ہے لڑکی کے تو غیر کفو میں بھی نکاح ہو جائے گا. والد راضی ہے، اگر والد نہیں ہے تو دادا راضی ہے، اس کا سرپرست جو بھی ہے، والد ہے، والد نہیں ہے تو دادا وغیرہ. تو اس صورت میں مسئلہ بنتا ہے کہ جب لڑکی والد کی اجازت کے بغیر، سرپرست کی اجازت کے بغیر اگر خود نکاح کر دے، اب وہ غیر کفو میں کرے تو اس صورت کے اندر نکاح نہیں ہوتا. اور غیر کفو سے مراد یہ نہیں ہے کہ برادری الگ ہو، غیر کفو سے مراد یہ ہے کہ لڑکی کی برادری اعلیٰ ہے اور اپنی ادنا برادری میں وہ شادی کرتی ہے. اگر والد کی مرضی سے کر رہی ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر والد کی مرضی کے بغیر کر رہی ہے اور اس کی برادری اعلیٰ ہے، مثال کے طور پہ یہ جیسے سیدہ ہے اور کسی ادنا برادری میں کر رہی ہے شادی، جو غیر سید ہے، اجمی کوئی قوم ہے، ان میں شادی کر رہی ہے، بھلے عجم میں کے اندر وہ اچھی سمجھی جاتی ہو، جیسے پٹھان شادی کرنا، تو اس سے اگر شادی کر رہی ہے تو اس صورت کے اندر اجازت کے بغیر کرے گی تو نکاح منعقد نہیں ہو. متقدمین کہتے ہیں کہ موقوف رہتا ہے، متاخرین کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا، فتویٰ اسی پر ہے کہ نکاح نہیں ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. استاد محترم کی بارگاہ میں عرض 2 سوال ہیں. جی شاہ صاحب. ایک تو آپ نے جو شروع میں ارشاد فرمایا خارجی ناسبی، اور اس حوالے سے ایک سوچ کو وسیع کر، پہلے تو محدود دائرہ کار خوارج جو ہیں وہ صرف انبیاء کے گستاخ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح یعنی ان کے جو معاملات ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے، لیکن آپ نے انبیاء کے ساتھ خاص کر کے بھی مزید ارشاد فرمایا کہ حضور کے علم غیب کے منکر کے طور پر ایک سوچ پائی جاتی ہے. تو اس تناظر میں ایک سوال ہے کہ بعض اوقات جب ہم اپنے نمازیوں کا خیال کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں آپ نماز میں نظر نہیں آئے، تو وہ کہتے ہیں جی فلاں جگہ میں کام پہ گیا تھا تو وہیں میں نے نماز پڑھ لی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ائمہ مساجد کی جو سوچ ہوتی ہے وہ بھی اسی تناظر میں ہوتی ہے، اور ان سے جب کہا جائے کہ وہاں نماز نہ پڑھیں تو وہ کہتے ہیں جی نماز تو کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، کسی بھی امام کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں. تو ایک اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے کہ کیا ہر امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آن لائن کاروبار کرنے کے حوالے سے بہت رجحان ہمارے جو لوگوں کا بڑھ رہا ہے، تو اس کے جائز و ناجائز کی چند صورتیں اگر بیان فرما دیں آپ، کیونکہ بعض اوقات صرف ایک ٹیپ کرنا ہوتا ہے، گیم کھیلنی ہوتی ہے، اس سے آمدن کو ہوتا ہے، وہ ایڈ کون سے آ رہے کون سے آ رہے یہ بھی نہیں دیکھا جاتا، اور مختلف قسم کی شرائط اس میں بیان کی جاتی ہے. تو اگر اس پر مختصر سی وضاحت فرما دیں کہ یہ بہت ایک قوم ہے جو آن لائن یعنی یہ سیکھتی نہیں ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، بس مال آ رہا ہے تو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر، تو کیا اس حوالے سے ہمیں دارالفتہ رجوع کرنا یا اس کی کوئی تفصیل ہو تو ارشاد فرما دیں. جزاکم. حدیث کے اندر بدمزموں کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں، کھاؤ پیو نہیں، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، ان پر نماز نہ پڑھو، حدیث میں منع فرمایا گیا. جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے ادب کے پیچھے نماز پڑھنے سے حضور نے منع کر دیا، امامت سے ہٹا دیا. تو اور متعدد اس سے مجھے ایک حدیث پاک سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نمازیں قبول ہو تو تمہارا امام صالح اور نیک شخص ہونا چاہیے. تو لہٰذا بدمذہب کے پیچھے نماز تو نہیں پڑھ سکتے، کہیں مجبوری بن جائے تو اپنی پڑھ لیں، ورنہ صرف سنی صحیح العقیدہ ہی کے پیچھے نماز پڑھنی.
جو سنی ہے، صحیح العقیدہ ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کرتا ہو، صحابہ سے بھی محبت کرتا ہو، اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہو، اولیاء کرام سے محبت کرتا ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنی. عاشقان رسول کے پیچھے، عاشقان صحابہ کے پیچھے، عاشقان اہل بیت کے پیچھے اور عاشقان اولیاء کے پیچھے ہی نماز پڑھنی. دیکھیں میرے والد کو کوئی گالی دے تو میں اس کا ساری زندگی چہرہ نہ دیکھوں، تو جو صحابہ کو گالیاں دیں اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھیں گے؟ جو اہل بیت اطہار کا دشمن اس کے پیچھے کیسے نماز پڑھیں گے؟ تو اس طرح نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے. آن لائن ٹریڈنگ ایک وسیع ٹاپک ہے. یہ جو ایک دو مثالیں دی ہیں شاہ صاحب نے کہ وہ خالی ٹیپ کرنا ہوتا ہے تو انکم ہوتی رہتی ہے، تو ایک اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خالی جو ہے نا وہ کھولنا ہے آئی ڈی اور بند کرنی ہے، کھولنی ہے بند کرنی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ بار بار دیکھی گئی ہے. تو یہ اس کا اجارہ لینا اور یہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. متعدد وجوہات ہیں اس کے ناجائز ہونے کی. جیسے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اشتہار بھی بعض اوقات غلط قسم کے آتے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ قابل اجارہ ہی نہیں، یہ کوئی ایسا کام ہی نہیں ہے کہ جس کو کھولے بند کرے اور اس کی اجرت ملتی رہے. پھر یہ دھوکہ بھی ہے. اصل میں آگے یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ یہ آئی ڈی کئی مرتبہ کھولی، یہ کس کو کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے، فلاں آئی ڈی سے اس کو دیکھا گیا، فلاں سے بھی دیکھا گیا، فلاں سے بھی دیکھا گیا. تو یہ ایک قسم کا دھوکہ دینا ہوا کہ اس کو حالانکہ دیکھا ایک ہی بندہ مختلف جگہوں سے کھول رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، تو آپ اور شو یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ دیکھا گیا ہے. تو یہ دھوکے کی صورت بھی ہے. تو اس کی انکم تو جائز نہیں. باقی اس طرح کی اور کئی چیزیں ہیں. خاص کوئی اگر پیش آنے والی ہے تو اس کی آپ دارالفتہ سے رہنمائی لے سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ یہ صورت ہے، کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے. ڈیجیٹل کرنسی آج کل چلی ہوئی ہے، چاہے کرپٹو چاہے کوئی اور کسی بٹ کوائن کے نام سے ہو. تو عمومی طور یہ ہوتا ہے کہ فزیکل اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا، اسی وجود نہیں ہوتا. جب اسی وجود نہیں ہے تو وہ مال نہیں ہے، مال نہیں ہے تو خرید و فروخت نہیں ہوتی، فقط فگر اس کا شو ہو رہا ہوتا ہے، اتنا فگر ہو گیا، اتنا فگر ہو گیا. اور اس کے اندر غرر بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے، بہت زیادہ غرر پایا جاتا ہے. بعض پاکستانی طور پہ تو قانونی تحفظ بھی فی الحال نہیں، فی الحال پاکستان میں اس کو قانونی تحفظ بھی نہیں. تو پھر پھنس جاتے ہیں، تو پھر بات ہوتے رہتے ہیں کہ کروڑوں روپے چلا گیا، اربوں روپے چلا گیا، یہ چلا گیا. تو غرر کی بھی بہت ساری صورتیں ہیں. ہاں پاکستان اگر قانونی تحفظ دیتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے اس کے پیچھے یہی روپیہ جو ہمارا روپیہ ہے اسی کے پیچھے یہ ہو اور قانونی تحفظ بھی ہو، تو ہو سکتا ہے اس کی جواز کی صورت نکل ہے. اللہ کرے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی صورت آئے تو ہو سکتی ہے جواز کی صورت. انڈیا نے سنا ہے کہ ای روپیہ ایجاد کیا ہے اور پیچھے اس کے ان کا اپنا روپیہ انڈین جو روپیہ ہے وہ اس کے پیچھے، مطلب اس کی وہ جو قوت خرید قوت فروخت وہ ہے تو وہ اس کے پیچھے وہ ہے جو انڈین روپیہ ہے. اس کے علماء جواز کا فتویٰ بھی دیتے. لیکن ہمارے ہاں جو یہ کرپٹو کرنسی بٹ کوائن وغیرہ ہے اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے. اچھا پھر اس کا کوئی انداز بھی نہیں ہے اوپر نیچے چڑھنے کا. حال یہ ہوتا ہے کہ اچھا راتوں رات پتہ چلے او اوپر چلے گئے اور راتوں رات پتہ چلے دھڑام سے زمین پہ گئے، کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. یعنی لکھ پتی ککھ پتی ہو گئے اور ککھ پتی کروڑ پتی ہو جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ عام طور پہ جوئے کی صورت ہوتی ہے. تو اس میں کئی مطلب مسائل ہیں. تو لہٰذا جب بھی اس طرح کا کوئی پنگا لیں تو علماء سے پوچھ لیں. جب بھی کوئی اس طرح کا کاروبار کریں تو پہلے فتویٰ لے لے. قرآن یہ کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ لو، سوال کر لو، پوچھ لو. ہمارا یہ ہوتا ہے پوچھتے نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح باقی سب کو چل رہا ہے تو یہ بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پوچھتے وہاں پر ہیں جہاں پر پھنس جاتے ہیں، مسئلہ خراب ہو جاتا ہے تو اب پوچھتے ہیں اب کیا کریں، اب کیا کریں. تو یاد رہے کہ یہ حلال و حرام کے مسائل ہے، یہ کوئی اس کو اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا جاتا ہے زمین و آسمان کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اس وقت تک لعنت بھیجتے ہیں جب تک لقمہ پیٹ کے اندر رہتا ہے. تو یہاں سود میں پڑے ہوتے ہیں اور الٹی سیدھی دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں، بینک میں پیسے رکھوا کے سود کھا رہے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں گورنمنٹ کا ہے، الٹی سیدھی دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں. اچھا کہتے ہیں ویسی کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے تو ہم نے کرنسی کے عوض پیسے لے لیے، سال بھر رکھوا کے پیسے لے لیے تو کرنسی تو ڈی ویلیو ہو گئی. تو یہ دلیل نہیں، یعنی اپنی طرف سے دلیلیں گڑی ہوئی، اپنی طرف سے دلیل آئی ہوئی. تو یہ دیکھیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق دلائل ہے کہ نہیں. حالانکہ قرآن و حدیث کے مطابق ہم اگر علماء کے مسائل دیکھتے ہیں تو اس میں واضح طور پہ موجود ہے کہ اس میں ردی اور جید کا کوئی اعتبار نہیں، کرنسی ڈی ویلیو ہونے کا کوئی اعتبار نہیں. جتنے دیے ہیں اتنے واپس ہونے چاہیے ورنہ یہ سود ہو جائے گا. حدیث پاک کے اندر فرمایا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر قرض جو نفع دے وہ ربا اور سود ہے. بے قبل القبض سے منع کیا گیا. آن لائن میں یہ بڑا پرابلم ہے
کہ قبضہ کیا نہیں اور آگے بیچ دیا، قبضہ کیا نہیں تو آگے بیچ دیا، حالانکہ صراحتاً حدیث میں بیع قبل القبض کو منع فرمایا گیا، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو آن لائن کاروبار میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں، بہت سارے نئے مسائل ہیں۔ کوئی مسئلہ اگر آپ کوئی معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے علماء سے پوچھ لیں، قرآن بھی تو یہی کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ لو۔ ہاں یہ نہیں کہا علم نہیں ہے تو نیٹ کھول کے بیٹھ جاؤ، گوگل سرچ کرو، ہاں چیٹ جی پی ٹی، چیٹ بی بی، تو بتا کیا مسئلہ ہے، اور وہ پھر پوٹھے سیدھے مسئلے بتاتے تو کہتے ہیں ہاں میں نے پتہ کر لیا، اور وہ جو مسئلے بتاتی ہے اس کا آدھا غلط آدھا صحیح عبارت بنا کے لے آتی ہے، اندر عبارت ہوتی بھی نہیں ہے کتاب کے اندر، کتاب کی عبارت پیش کر دیا، مجھے فلاں کتاب سے جزء نکال دیں، وہ فلاں کتاب کی عبارت بنا دے گی، کئی بار ہاں کا تجربہ ہے، اچھا بعد میں کہا یہ عبارت تو ہے ہی نہیں تو پھر آگے سے سوری بھی کر لے گی چیٹ جی پی ٹی۔ تو وہ مشورہ کسی حد تک کوئی لیتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن شرعی مسائل اس سے پوچھنا حرام ہے۔ وہ غلط کبھی ادھر کا مسئلہ ادھر کا مسئلہ ادھر کا ادھر جوڑ دیے، ادھر کو ادھر جوڑ دیے، تو ہمارے وہ قرآن یہ کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم نہیں ہے علم والوں سے پوچھو، یہ نہیں ہے کہ علم نہیں ہے کہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لو، علم نہیں ہے تو فلاں سے پوچھ لو، علم نیٹ کھول لو تو فلاں سے پوچھ لو، علم والوں سے پوچھو، جس کا علم جو علم والے ہیں وہ ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو، ان سے استفتاء کرو، وہ جو جواب دیں اس کے مطابق عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے استاد گرامی کو